الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کی جان و مال اور عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو جی جناب، بہت ساری خبریں ہیں، تو ان میں سے جتنی اس ویلاگ میں ہو سکی اس پہ یعنی میرا تجزیہ بھی سنیں گے آپ اور کچھ خبریں بھی۔ تو سب سے پہلے تو میں بیان کرتا ہوں کہ شیر افضل کے حوالے سے آپ کہیں گے کہ وہ تو یعنی ان کو شو کاز نوٹس جاری ہو گیا، لیکن جاتے جاتے وہ ایک ایسا پتہ کھیل گئے۔ کہتے ہیں نا، یعنی قرآن میں بھی کہا گیا، آپ بھی ماشاءاللہ مسلمان کہتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ اللہ نے جس سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ لیتا ہے، اور قطع نظر اس چیز سے کہ شیر افضل مروت کو ISI کے تھے، یہ صرف اور صرف چاند اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے چینل کو چلانے کے لیے جو کہتے ہیں جی ہماری خبریں بڑی اتھینٹک ہوتی ہیں، آج آ کے 5-7 خبریں ان کو ملتی ہیں، آخر آپ نے جس ادارے میں کام کیا ہو آپ کو وہاں سے خبریں آ جاتی ہیں، لیکن بغیر تحقیق کے یعنی مسلمان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو جو ہے بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دینا کہ جی آپ کے ISI کے ساتھ تعلق۔ کون سا پاکستان میں شخص ایسا ہے جس کے آرمی میں ریلیٹیوز نہیں ہیں، دوست احباب نہیں ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ پولرائزیشن، جیسے میں نے کہا تھا، اسینشیل فار دا سوسائٹی لائک پاکستان، کیونکہ یہاں پہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا باطل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اب بات وہیں پہ ہے، یہ ابھی میں بتاتا ہوں کہ کیسے وہ پتہ کھیل گئے ہیں۔ تو ایک یہ، اور دوسرا ہمارے جناب وہ جس کو آپ سائیکوپیتھ کہتے ہیں، اور ڈاکٹر شہباز گل صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جی جن کو میجر وہ کہتے ہیں اپنا محیط پیرزادہ صاحب، میجر شہباز شریف صاحب، تو اس کا جواب جو ہے وہ شہباز گل صاحب دیتے ہیں، انہوں نے میجر کہاں ہونا تھا، یہ تو سیکنڈ لیفٹیننٹ سے ہی انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا، کیونکہ ان کا دماغی جناب اس فوج میں جتنے جنرل رہے ہیں ان کی دماغی حالت آپ کو صحیح لگتی ہے؟ یہ شخص اگر آرمی میں چلا جاتا جناب، جو جنرل جا کے اس کے بعد یہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بھی بنتا، اگر اس کی ذہنی صلاحیت آپ کو بہتر نہیں لگتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آپ کے ساتھ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں، جو اس سے پہلے جو آتے رہے ہیں، ان کو کیا اس ملک کے اوپر کوئی ترس آیا؟ کیا ان کے پاس کوئی انٹلیکٹ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ جنرل بنائے گئے؟ نہیں، ان کے پاس غیرت نہیں تھی، جو میں نے خود ہی آپ سمجھ جائیں گے، میں جو شعر کہا کرتا ہوں اقبال کا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو میرا اشارہ بالا شہباز شریف صاحب کی طرف ہے کہ جب ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں، عقل ہو رہا ہو، یہاں پہ غیرت کا نہ ہونا، کیونکہ یہاں پہ حمید گل کے بقول کوئی بھی آج تک جنرل جو ہے وہ امریکہ کی اجازت کے بغیر نہیں بنا، ٹھیک ہے؟ باقی بات آپ خود سمجھ جائیں گے۔ اب ان دونوں بیانات کو ذرا سوچئے، ہوا گیا ہے وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے اور اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان اپنے پورے قد اور کاٹ کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں اس کی مثال یوں دوں گا بقول شاعر کہ دیکھ کھڑا ہوں پورے قد سے، دیکھ کھڑا ہوں پورے قد سے، تو آگے وہ کہتا ہے کہ نین محبت، عشق وفا ہے نین محبت، مراد اس کا جو عشق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور جو اس کی آنکھ ہے اس میں محبت ہے جو اپنے پاکستانیوں کے لیے، اسلام کے لیے، تو ایسا شخص جو ہے وہ پورے قد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، خواہ اسے آپ کال کوٹڑی میں ڈال دیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے جناب نظام دین آپ سمجھتے ہیں، یہ گل صاحب کہتے ہیں، میں سیدھا نام لیتا ہوں، عاصم منیر صاحب گھٹنوں کے بال جھک کر عمران خان سے معافی مانگ رہے ہیں، اور آپ کو یہ شاکنگ لگے گی، خبر تو ہم نے کہیں نہیں سنی جناب۔ آپ جا کے سلیم صافی لفافی کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب کو دیکھیں، جس کے بارے میں بہت ساری گفتگو لوگ کرتے ہیں، لیکن میں ان کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہوں، بلکہ وہ بعد میں کبھی ریفرنس دوں گا کیوں میں جانتا ہوں۔ یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جس کو آرمی نے باقاعدہ اٹھا کر مارا تھا، اس کی مونچھیں کاٹ دی گئی تھی، تو ان کے ساتھ اگر یہ یعنی وہ گل صاحب تو کہتے ہیں تھوک کے چاٹنا، اپنا نہیں چاٹا، اس نے وہ نظام دین کا تھوکا ہوا چاٹا، یہ جناب اپنا بھی چاٹتا ہے دوسروں کا بھی چاٹتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے بے نظیر کے ساتھ رہ کے اس کو گالیاں دی، مریم نواز کی ماں کو گندی باتیں کی، وہاں بھی پھر یہ رہا، اس کے اندر شرم نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور ابھی جو پچھلی حکومت جب اس کو پتا تھا کہ جو ہے حکومت PTI کی بن سکتی ہے، تو اس نے احمد نامی شخص جو بیٹا ہے رانا نواز کا، جو اس کا یعنی رائٹ ہینڈ ہے فیصل آباد میں، اور کن چیزوں میں ملوث ہے وہ لوگوں کو پتا ہوگا جو جانتے ہیں، اس کو PTI میں شامل کر دیا گیا، جو کہ اس کا خاص بندہ ہے، یعنی جو کام اس سے کرواتے ہیں اس کے جو وکیل ہے اس کا بیٹا، اور انفارچونیٹلی میرا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہے،
اس کو پی ٹی آئی جوائن صرف اس مقصد کے لیے کروائی گئی کہ اگر پارٹی ادھر آ جاتی ہے اور ہمارے ساتھ جیتے گا، وہ تو خیر دماغ میں عقل کی کمی تھی تو ٹکٹ بھی نہیں ملا اور پہلی دفعہ چھوڑ گیا. اگر تھوڑا صبر کرتے اور بتاتے تو شیخ وقاص بھی تو ایک اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے آپ کی، آپ میرے ساتھ شرط لگا لیں شیخ وقاص جنگ کا بندہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، میں اس کا پروف دوں گا. میں وہ ایسے ہی نہیں، جیسے میں نے کہا تحقیق کے بغیر بات نہیں آپ نے کرنی. اس کے بعد اب آ جائیں کہ جناب وہ کیوں گھٹنوں پہ آئے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے تمام کھیل کھیل کے دیکھ لیا. انہوں نے دیکھا جی 9 مئی کا ایک منایا جائے، 9 مئی کے بعد جو ان کی چھترول ہوئی ہے اور پھر خاص کر جو 8 فروری کو لوگوں نے ان کے بیانیے کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ جناب چیف صاحب آپ چھوڑ کے پوری فوج ایک طرف اور اکیلا عمران خان یا عمران خان کا ایک عام سا سپورٹر ذلے شاہ اگر موجود ہو، اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے، وہ بھی ہو تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ فوجیوں کے ساتھ نہیں، تم ہمارے نوکر ہو. یہ طے ہو چکا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے. یہ میں ایک خوشخبری دوں، جو لوگ کہتے ہیں نا پنجاب میں نہیں آیا انقلاب، پنجاب میں جو لوگ ہیں جو آفیسر بڑے فخر سے بتاتے تھے نا کہ ہم یہ ہیں، وہ اگر چھٹی آتے تو پہلے آگے پورے علاقے میں گاؤں میں یہ بات پھیلاتے ہیں ہم عمران خان کے حق میں ہیں، ہم اس اور گالیاں دیتے ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، اپنی جو افسر ہیں جو ان کے، اور پھر جا کے ان کو وہ چھٹیاں جو گزارنے آتے ہیں وہ انہیں رہنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ لوگ ان کے ساتھ ملنا بھی پسند نہیں کرتے. یہ ہے، اور یہی چیز آرمی نے جب ان کو کہا کہ جناب آپ نے پورا فستائیت کا کھیل کھیلا، آپ نے لوگ اٹھا لیے، آپ نے سارا کچھ کیا، اس کے باوجود جو ہے 8 فروری کو کیا ہوا؟ آپ کی تو کیا کہتے ہیں ایسی کی تیسی پھیر دی، بلکہ ہماری ایسی کی تیسی پھیر دی. ہم کہیں پہ فخر تھے یہ نہیں کہہ سکتے، پہلے لوگ کہتے تھے، اب یہ نہیں بتاتے کہ میں ریٹائرڈ میجر ہوں. ریٹائرڈ لوگ بھی کہتے ہیں آگے سے لوگوں نے گالیاں دینی ہے، برا بھلا ہی کہنا نا، یا پوچھیں گے یار تمہاری فوج یہ کیا کام کر رہی ہے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا جو اوپر سہاگا پھیرنا ہوتا ہے، تو سہاگا کے صاحب نے پھیرا وہ جناب پھر اسی نے، یعنی جن جو گھٹنوں کے اوپر جھکا ہوا ہے نظام الدین، کیونکہ جو رانا ثناء اللہ تھا وہ اس کی زبان بول رہا تھا، ورنہ وہ ایسا بیان نہیں دے سکتا. اور بیان کیا وہ تھوڑا سا بتا دوں. اس سے پوچھا گیا باقاعدہ سلیم صافی کا تو دل نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو، تو باقاعدہ کہا کہ ہم 24 گھنٹے تیار ہیں، بس بات کیا ہے کہ ہمیں کچھ جو ہے وہ یعنی صاف سی بات ہے وہ آپ پوری عوام کو پتہ ہے کہ این آر او مانگنے جا رہے ہیں. این آر او کون منگوا رہا ہے؟ عاصم منیر. وہ کہتا ہے اپنے لیے این آر او مانگو اور ہمیں تھوڑا سا حصہ دو تاکہ ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع ملے اور ہم جو ہے باجیں ہماری گردنوں میں جو توق جو پھانسی کے پھندے فٹ ہونے ہیں ان سے ہمیں نکالو. کس طرح ہم نے آئین کی دھجیاں بکھیر دی ہیں اور اندر سے جو ان کی آوازیں آرمی کے اندر سے آئیں. انہوں نے بتایا کچھ لوگ سمجھدار عقل مند خاندانی لوگ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جناب آپ نے یہ 45 47 والا کھیل کھیلا جس کو کوئی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، یہ جناب یہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ جنرل صاحب نے، بلکہ پرسیپشن نہیں ہے، باقاعدہ یہ کہا گیا کہ میں جناب یہ کمیٹی قائم کر رہا ہوں اور مجھے موقع دیا جائے، میں فنڈ لا رہا ہوں. پہلے پرنس سلمان کو بلایا جا رہا تھا وہ نہیں آئے، پھر دوسری دفعہ کیا 19-20 کو آنا تھا وہ منسوخ ہو گیا، حالانکہ وہ کنفرم ہی نہیں تھا. اور یہ اب لوگ جو ہے وہ صرف گھٹنوں پہ ہیں، اور اوپر سے آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے پوری اپنی باقاعدہ جو ہے ویب سائٹ کے اوپر لگا دی ہے کہ جس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ جو لوگ جیتے تھے ان کو اپوزیشن میں بٹھا دیا، جو ہارے تھے ان کو جو ہے آپ نے حکومت میں بٹھا دیا. تو یہاں پہ جو ہے اکنامیکل سٹیبلٹی اور معاشرتی کوئی بھی یعنی سٹیبلٹی استحکام نہیں آئے گا. اس لیے آپ عوام کے اوپر جو ہے ٹیکسز زیادہ لگائیں. یہاں پہ آئی ایم ایف کو گالیاں نہ دیں، آئی ایم ایف آپ کو پیسہ دیتا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ عیاشیوں پر لٹائیں، آپ ادھر لٹائیں. وہ کہاں گئے پیسے جو آپ نے گندم کی مد میں فراڈ لگائے وہ آپ کی جیبوں میں جاتے ہیں، وہ قوم کے لیے کیوں خرچ نہیں کرتے؟ آپ یہاں سے گاڑیوں کے ٹائر 3-3 کروڑ کے، پھر جو ہے آپ 30-30 ارب کے ٹیکے لگاتے ہیں. گندم کی جو کرپشن کی ہے اس میں وہ ساری جیبیں آپ نے بھری، اور بعد میں آئی ایم ایف جو ہے وہ کہتا ہے کہ عوام کا خون نچوڑے، انہیں تو پیسے چاہیے آپ نے، تو اس لیے اس کو گالیاں نہیں ان کو دینی بنتی ہیں. اب آ جائے جو خبر تھی، میں ذرا شارٹ آئے گا تو باتیں بہت ساری اگلے انشاءاللہ ویلاگ میں، کہ شیر افضل مروت اور یہ شہباز شریف کا جو تھا. دیکھیں پہلی بات تو منتیں ان کی ابھی بھی جاری ہیں، لیکن اب پرنس آئے گا نہیں، کیونکہ بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ میری خبر غلط سمجھی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں پرنس محمد بن سلمان اس لیے نہیں آئیں گے. ایک تو ان کے اوپر یہ الزام لگائے جا رہے ہیں ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا، اور دوسرا شیر افضل کے منہ سے جو نکل گیا کہ رجیم چینج آپریشن میں ان کا دعویٰ تھا، حصہ تھا، اس کو اس لیے نکال دیا گیا. اب جو ہے شہباز شریف نے کہا کہ ہم بیان دیا کہ پرنس محمد بن سلمان کی قیادت میں ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے.
تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ پرنس اس میں شامل نہیں ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.